اگر آپ اپنی زندگی میں جو ہے ایک ڈسپلن لے کر آئیں گے, اف یو آر ڈسپلنڈ ان ہاؤ یو فنکشن, اف یو آر ڈسپلنڈ ان ہاؤ یو گو اباؤٹ, اگر آپ کے ٹارگیٹس بہت فرم ہیں اور آپ کے جو ارادہ کافی پختہ ہے تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. میرا نام ارینا راجپر ہے, میں حیدرآباد سے ہوں, میرا تعلق 46 کامن سے ہے اور اس وقت میں ASP سٹی ہوں. میری ارلی ایجوکیشن حیدرآباد میں رہی ہے اور جو ہے میں نے یہاں سے اپنا بیچلرز بھی یہیں سے کیا ہے حیدرآباد سے, اور MBA بھی یہیں سے کیا ہے. پریویسلی آئی واز پوسٹڈ ان ٹھٹا, لیکن اب مجھے اپرچونیٹی ملی ہے کہ میں حیدرآباد میں آؤں اور میں یہاں پہ پوسٹ ہوں. پیچھے سے میرا تعلق گاؤں سے نوشہر و فیروز سے ہے, میرے آباء و اجداد وہاں سے تھے, لیکن لیٹر آن دے موو ٹو حیدرآباد اور میرا براٹ اپ یہیں ہوا ہے. اسکولنگ جو ہے میری اسموتھ تھی. ایز اے اسٹوڈنٹ آئی واز اے ویری شائے اسٹوڈنٹ. میں کوئی زیادہ آلویز آئی واز سم ون ہو ہیڈ فیئر آف پبلک اسپیکنگ, اور آئی واز ناٹ سم ون ہو وڈ آئی وڈ ہیو اسٹیج فرائٹ, مجھے بہت کرونک ہوتی تھی. اسٹوڈنٹ آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ, بٹ آئی واز این اسٹوڈنٹ ہو وڈ ناٹ گیو اپ. میں محنت کرتی تھی, جو ہے سم ٹائمز اٹ وڈ گیو می ریزلٹس, سم ٹائمز اٹ وڈ ناٹ گیو می ریزلٹس, بٹ آئی واز ریزیلینٹ ان اے وے دیٹ آئی وڈ ناٹ گیو اپ. تو اس طرح کی میں اسٹوڈنٹ تھی, اینڈ دیٹ الٹیمیٹلی پیڈ آف کہ یونیورسٹی میں آئی ہیڈ ڈسٹنکشن ان مائی انٹائر بیچ, اور I was entitled for gold medals. Even in bachelor's I scored really well. تو اس طرح سے I was a student who was not excellent, who was not you would say extraordinary as a student, but I was a student who was resilient and would not give up. اس طرح کی میں اسٹوڈنٹ تھی, اینڈ آئی تھنک دیٹ ہیلپ می اے لاٹ, کیونکہ جہاں بھی مجھے فیلئر آتا تھا, جہاں بھی ایک باٹل نیک میں فیس کرتی تھی, آئی وڈ ناٹ گیو اپ. میں پھر سے محنت اس سے زیادہ کرتی تھی تاکہ کچھ آؤٹ پٹ مجھے اچھا مل جائے. گریٹ اسٹوڈنٹ وڈ بی ٹو اے فار فیچ تھنگ ٹو سے. آئی وڈ سے آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ, بٹ ایک چیز تھی کہ میں محنت کافی زیادہ کرتی تھی. ان مائی فیملی یو وڈ سی مائی بردر واز اے انٹیلیجنٹ ون. وہ کافی انٹیلیجنٹ ہے, تو وہ مجھ سے چھوٹا ہے, لیکن ہی از این انٹیلیجنٹ ون. اس کو جو وہ چیزیں جلدی سمجھ لیتا تھا, اور ہی انڈرسٹینڈ تھنگز ایٹ اے فاسٹ پیس. بٹ آئی واز سم ون ہو وڈ ورک ہارڈ, ٹوائس ایز ہارڈ. اگر مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ اگر میں نیند کم کر کے 4 گھنٹے زیادہ جاگ کے پڑھ سکتی ہوں تو شاید کچھ بہتر ہو جائے. سو آئی کمپرومائز آن مائی سلیپ, آئی کمپرومائز آن تھنگس دیٹ ور لیجر ایکٹیویٹیز, اور میں اس پہ فوکس کرتی تھی کہ میں اس وقت یہ اگر کر سکتی ہوں تو آئی کمپرومائز آن مائی سلیپ, آئی کمپرومائز آن مائی کمفرٹ, اینڈ آئی وڈ ورک ہارڈ. ایون CSS کی جرنی بھی جب اسٹارٹ ہوئی, so I remember I was very, even in my university or schools, I cannot study بیٹھ کے, میں بیٹھ کے ایک جگہ پہ پڑھ نہیں سکتی ہوں. I lose concentration, so I have to continuously walk to be able to understand things, clarity کے ساتھ سمجھ جائیں. تو مجھے یاد ہے کہ whenever exams ہوتے تھے, so I'd pace my room پوری رات, that by the end of the night I'd have swollen feet, لیکن I would not give up. محنت آئی تھنک واز دا اونلی تھنگ دیٹ براٹ می دس فار, اور محنت سے ہی آپ جو ہے اچھے برے یا جس بھی طرح کے اسٹوڈنٹ بنتے ہیں. پیورلی ایک جو ہے بائی چانس تھا, اٹ واز ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ہیڈ پلانڈ آن ڈوئنگ. میرا MBA ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں, اینڈ آئی واز ورکنگ ان دا کارپوریٹ سیکٹر, آئی واز ورکنگ ود اے ملٹی نیشنل کمپنی. اور اس طرح سے ہوا دیٹ دیر واز اے فری سیمینار, جیسے فیس بک پہ ایڈز آتے ہیں, اسی طرح سے میں نے ایک ایڈ دیکھا تھا, اور میں نے کہا کہ چلو ویل سی, اٹس اے فری سیمینار, ویل سی واٹ دا ہائپ از آل اباؤٹ. اور پھر وہ سیمینار میں نے اٹینڈ کیا تھا. دا ٹیچر ہو واز دیئر, ہی واز ویری موٹیویٹنگ, انکریجنگ, اور ان کی باتیں سن کے آئی واز لائک کہ فائن وی ہیو 3 attempts, اور نہ دیکھ کے بھی بندہ فیل ہی ہے, تو لیٹس جسٹ ٹرائی. کہہ رہے ہیں کہ 2% پاس ریشو ہے, 2.5% پاس ریشو ہے out of 100, تو دیکھتے ہیں, اگر ہوا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو we'll see, we have other options as well. یہی سوچ کے وہ سیمینار میں نے اٹینڈ کیا تھا. ایز فیٹ وڈ ہیو اٹ کہ میں نے انرول کرایا خود کو ایک کورس کے لیے, بیکاز بیسک انڈرسٹینڈنگ کی تھی. آئی ریمبر جب میں گئی تھی تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں. آئی آسکڈ دی پرسن آن دا ڈیسک کہ میتھس لینا کمپلسری ہے, تو دیٹ پرسن ٹولڈ می کہ نہیں, میتھس آپشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں. دین آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ اچھا 6 کمپلسری ہوتے ہیں, 6 آپشنلز ہوتے ہیں. This is how it started. It started from بالکل اسکریچ. I had no base.
اینڈ آلسو میری فیملی بیکاز میرا ددیال جو ہے دو ویری پروگریسو اور ننیال ہے ویری پروگریسو, لیکن سی ایس ایس کی طرف ددیال میں سے کافی لوگوں کا رجحان نہیں تھا. دے ور ڈاکٹرز, دے ور انجینئرز, دے ور بزنس ویمن, بٹ دے واز ناٹ سم ون ہو وڈ آپٹ فار سی ایس ایس. تو اس طرح سے گھر سے کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو سپورٹ مطلب بتا سکے کہ دس از ہاؤ یو کیری اٹ فارورڈ. لیکن آئی اسٹارٹڈ سلولی اینڈ گریجولی چیزیں سمجھنا آنا شروع ہوئی. اینڈ دین ان 2016 آئی گیو مائی فرسٹ اٹیمپٹ. کیونکہ فرسٹ اٹیمپٹ تھا, میڈن اٹیمپٹ تھا, تو آئی ڈڈ ناٹ ہیو ویری ہائی ہوپس. تو جب میں فیل ہوئی تھی تو آئی نیو کہ بھائی یہ نہیں ہوگا, بیکاز آئی کونٹ کلیئر. تو مجھے تھا کہ اوبیسلی آئی مائٹ ناٹ ہیو ڈن ویل. لیکن جب رزلٹ آیا تو آئی ہیڈ فیلڈ ان اونلی ون سبجیکٹ بائی 2 marks. سو جب رزلٹ آیا آئی ہیڈ فیلڈ بائی اے ویری نیرو مارجن. سو آئی ریئلائز کہ نہیں, اٹ از ڈویبل. اگر محنت کی جائے, تھوڑا اور ٹائم دیا جائے تو شاید ہو سکتا ہے. سو دین آئی اسٹارٹ پریپیرنگ آفٹر مائی رزلٹ فار دا سیکنڈ اٹیمپٹ. اور پھر 2017 میں نے دوسرا اٹیمپٹ دیا تھا, وچ الحمد للہ آئی کلیئرڈ. اینڈ دین آئی واز ایلوکیٹڈ ان دا پولیس سروس آف پاکستان. آئی بلیو کہ یہ جو 18 گھنٹے جب میں نے بھی جوائن کیا تھا, دیر واز اے ٹیچر ہو ٹولڈ می کہ آپ کے پاس اب کوئی 5 مہینے ہیں, تو اب آپ نے کوئی 20 گھنٹے پڑھنا ہے, 4 گھنٹے سونا ہے, اینڈ 20 hours تو منیمم آپ نے پڑھنا ہی ہے اف یو وانٹ ٹو کلیئر. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از ٹرو. آئی تھنک اگر آپ جتنا بھی پڑھ سکیں اپنی کیپیسٹی کے حساب سے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. اف یو آر این انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ, اف یو آر اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ, یو مائٹ نیڈ اونلی 4 hours. لیکن اگر کوئی میرے جیسا بندہ ہے جس کو چیزیں سلولی اینڈ گریجولی سمجھ میں آتی ہیں تو شاید 8 گھنٹے چاہیے ہوں. ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے. اینڈ آئی بلیو کہ دیر از نو سیٹ پیٹرن فار پریپریشن. دا اونلی سیٹ پریپریشن اور اونلی گراؤنڈ رول یا جو ایک پرنسپل اگر آپ سمجھے سی ایس ایس پاس کرنے کا ہے, دیٹ از ہارڈ ورک اینڈ ریزیلینس. ایک فرم ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے کہ کرنا ہے, اپنا ٹارگیٹ آپ کے سامنے ہو, اور وہی آپ کو پاس کراتا ہے. فار می مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج صبح میں 6 بجے اٹھنا ہے, فجر کے ٹائم پہ اٹھنا ہے, دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ پریپیرنگ, اور جو ہے رات کے 1-2 بجے سونا ہے, اینڈ دین یو ہیو ٹو اسٹارٹ ارلی. آئی کونٹ اسٹارٹ ارلی, میرا وہ نہیں ہے ٹیمپرمنٹ, یا میرا اسکیجول اس طرح سے نہیں تھا سو دیٹ میں فجر میں اٹھ کے تیاری کرتی. سو آئی ویک اپ اپنے حساب سے, آئی ویک اپ ایٹ 9, آئی ویک اپ ایٹ 10 اپنے حساب سے, وین ایور آئی واز کمفرٹیبل, اینڈ آئی اسٹے اپ لیٹ جیسے مجھے اپنی کمفرٹ لگتی تھی, جیسے مجھے لگتا تھا دیٹ آئی کین ڈو بیٹر. تو میں اسی طرح سے پریپیئر بھی کرتی تھی, میں اسی طرح سے جو ہے اپنا اسکیجول بھی بناتی تھی. آئی وڈ ٹیک بریکس. سبجیکٹ سلیکشن میں یہ اسٹوڈنٹس ہمیشہ کنفیوز ہوتے تھے, اینڈ آئی واز ایٹ دیٹ اسٹیج ٹو. میں بھی پریشان تھی بیکاز ایوری ادر پرسن ہیز اے ڈفرنٹ اوپینین. کوئی آپ کو بتائے گا انٹرنیشنل ریلیشنز از اے نائس سبجیکٹ, سمن ایلس وڈ ٹیل پولیٹیکل سائنس از اے ویری نائس سبجیکٹ. ہر کسی کا اپنا ہے. سمن وڈ سے اکاؤنٹنگ از اے ویری اسکورنگ سبجیکٹ. میری سبجیکٹ سلیکشن اس طرح سے تھی کہ آئی آپٹڈ فار سبجیکٹس جو مجھے اچھے لگے, دیٹ آئی واز کمفرٹیبل ود, دیٹ آئی فیلٹ لائک کہ ہاں شاید یہ میں پڑھ سکتی ہوں. اب وہ سبجیکٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری دنیا اٹھا رہی ہوتی ہے, بیکاز دے مے بی ایزیئر سبجیکٹ, بٹ دیٹ نیور چینجڈ مائی چوائس. مجھے تھا کہ اگر سب لوگ اٹھا رہے ہیں بیکاز دے فائنڈ اٹ ایزی, اینڈ اف آئی فائنڈ اٹ ایزی ایز ویل, دین وائی شوڈ آئی ناٹ آپٹ فار دیٹ سبجیکٹ. تو اس طرح سے میں نے سبجیکٹ سلیکشن کی تھی. I saw my mental capacity, I saw my temperament, I saw my interests in the subject. اور جس سبجیکٹ نے مجھے زیادہ انٹرسٹ کیا, جس کو پاس پیپرز دیکھے, جس کا سیلیبس دیکھا, مجھے لگا کہ this is something that connects, this is something I would like reading, I would like to know more about. تو ان سبجیکٹس کو میں نے سلیکٹ کیا تھا اور ان کو فائنل کیا تھا, اور اپنے جو ہے ان سبجیکٹس کو میں نے سلیکٹ کر کے اپنا فارم اور ساری چیزیں فل کی تھیں. سبجیکٹ سے پریپریشن کے حوالے سے اسٹارٹنگ جو کہتے ہیں نا کہ اسٹارٹنگ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ, بیکاز یوزلی سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. آئی واز آلسو ایٹ دیٹ اسٹیج, مجھے پتہ نہیں تھا شروع کہاں سے کرنا ہے. 12 سبجیکٹ ہیں, ہر سبجیکٹ ایک الگ دنیا ہے. سو ہاؤ ڈو گو اباؤٹ اٹ. تو آئی اسٹارٹیڈ ود دا ایزیسٹ سبجیکٹ, جیسے کہ آئی ٹک سوشولوجی, آپٹڈ فار سوشولوجی. تو مجھے سوشولوجی کافی ایزی لگتا تھا, سو آئی آپٹڈ فار سوشولوجی, اور پھر میں نے وہ کمپلیٹ کیا تھا. آئی وڈ سیٹ گیو مائی سیلف ٹارگیٹس کہ یہ سبجیکٹ ہے, اگر میں اس کو 10 دن میں پورا کر لیتی ہوں یا 15 دن میں پورا کر لیتی ہوں تو آئی ول گیو مائی سیلف اے 2-day بریک. تو 2 دن کی مجھے بریک ملے گی. لیکن اگر میں اس کو 15 دن میں پورا نہیں کرتی ہوں تو پھر میں 2 دن کی بریک نہیں لے سکتی. سو آئی ووڈ سارٹ آف انسینٹیوائز مائی سیلف.
تو وہ پھر میرا ٹارگیٹس بھی سیٹ ہوتا تھا, ٹائم فریم بھی سیٹ ہوتا تھا, انسینٹیو بھی ان پلیس ہوتا تھا, اینڈ دین آئی ووڈ اس حساب سے اسٹارٹ پریپیئرنگ ون سبجیکٹ ایٹ اے ٹائم. لیکن جو میری پریپریشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی, بیکاز CSS از این ایگزام, ایوری بڈی وڈ ٹیل یو کہ 2% پاس ہوتے ہیں, تو شاید ہو شاید نہ ہو, اینڈ یو ویسٹنگ یور ٹائم, آپ اپنے سال ضائع کر رہے ہیں. بائی دا ٹائم یو ڈن ود آل 3 attempts, آپ نے اپنی زندگی کے 4 سال ضائع کر لیے ہوں گے, 3 attempt والے, ایک رزلٹ کا ویٹ کرتے ہوئے, ایک تیاری کرتے ہوئے 4-5 سال آپ کے چلے جائیں گے. آپ کے سارے سراؤنڈنگ میں جو فرینڈز ہیں وہ اپنے کریئرز میں آگے چلے جائیں گے, اینڈ یو وڈ بی لیفٹ بیک. یہ چیزیں بہت زیادہ انکاؤنٹر کرتے ہیں CSS اسٹوڈنٹس, ان کو سنائی بھی دیتی ہیں, بٹ آئی میڈ شیور کہ اس کو آئی ٹرائی, دے ڈو گیٹ ٹو یو بٹ ٹرائی ٹو مینیمائز ایز مچ. اس کو آپ جتنا کم کر سکیں اس طرح کی نیگیٹو تھاٹس کو, اتنا آپ کو کرنا چاہیے اور فوکس رکھنا چاہیے. یو شوڈ ہیو اے ٹارگیٹ سیٹ ان پلیس کہ مجھے یہ اچیو کرنا ہے, اینڈ دین اسی ٹارگیٹ کے حساب سے آپ کام کرتے ہیں. آئی ڈو ناٹ بلیو کہ یہ جو نوشن ہے کہ کچھ سبجیکٹس میں اچھے مارکس ہوتے ہیں, کچھ سبجیکٹ میں برے مارکس ہوتے ہیں, ٹرینڈس ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, مور لیس چیزیں اس طرح سے لگتی بھی ہیں, لیکن آئی ہیو سین کہ جن اسٹوڈنٹس کی جن سبجیکٹس میں اچھی گرپ تھی, نو میٹر اس سال وہ لو اسکورنگ سبجیکٹس تھے, دے ڈڈ ریئلی ویل, ان کے بہت اچھے مارکس آئے, بیکاز ان کی کنسیپچل کلیئرٹی بہت زیادہ تھی, ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ تھی, ان کے جو بیسک اسکلس جیسے کہ سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت زیادہ اچھی تھی. تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس سال اس سبجیکٹ میں برے مارکس آئے, سم پرٹیکولر اسٹوڈنٹس ہو ڈڈ ویل ان دا سبجیکٹ, ہو نیو ویل اباؤٹ دیٹ سبجیکٹ, اسکورڈ ریئلی ویل. امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ یو پریزنٹ, اٹس ناٹ نیسسری واٹ یو نو, پتہ تو بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہاؤ یو پریزنٹ, آپ بتاتے کس طریقے سے ہیں جو آپ کو پتہ ہے. اس کے لیے آپ کا رائٹنگ اسٹرکچر, سینٹینس اسٹرکچر, ہاؤ یو پریزنٹ واٹ یو نو از ویری امپورٹنٹ. تو جو بھی اسٹوڈنٹ سبجیکٹس یہ چھوڑ کرتے ہیں, یہ پک نہیں کرتے, ادھر ان کو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ بھائی نہیں یہ بڑا اچھا سبجیکٹ ہے, آئی لائک اٹ, بٹ آئی ہرڈ دیٹ اٹ ڈزنٹ بیگ یو گڈ مارکس, ڈونٹ فال انٹو دس, اٹس ناٹ ٹرو. اف یو پریپیئر ویل اٹس آف یور انٹرسٹ, اف یو ورک ہارڈ یو ول بیگ گڈ مارکس. ایسے واز ون سبجیکٹ 2016 میں بھی جب میرا ایسے کا پیپر تھا, آئی ریمبر سٹنگ ان دا ایگزام ہال, اور مجھے آدھا گھنٹہ یہ ڈائجسٹ کرنے میں لگا تھا کہ آج میرا ایگزام ہے ایسے کا. ایسے میں اینڈ آئی الحمد للہ کلیئرڈ ایسے ٹوائس, بوتھ دا ٹائمس. سو واٹ آئی تھاٹ آئی ڈڈ واز دیٹ ایسے میں یو ہیو ٹو بی ویری اسپاٹ آن, آپ کو بس ٹاپک انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور جو ایگزامنر پوچھ رہا ہے آپ اسی کا آنسر کریں. اسٹوڈنٹس میں ہمیں اکثر ٹینڈنسی ہوتی ہے, اب ہمیں کوئی ایسے لگتا ہے سمجھ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا یہ جواب ہونا چاہیے, تو ہم اس میں ایکسٹرا نالج بھی دے دیتے ہیں کہ آئی نو دس, آئی نو دیٹ, آئی آلسو نو دیٹ, سو دیٹ یو نو یو وانٹ ٹو لیو دا ایگزامنر ود این امپریشن دیٹ آپ کو بہت زیادہ چیزیں پتہ ہیں. بٹ دا ایگزامنر ڈز ناٹ وانٹ دیٹ. فار می واز اونلی ون تھنگ کہ ایگزامنر جو پوچھ رہا ہے اس کو اسی کا جواب دیں. If he is asking about Syrian crisis, just stick to Syrian crisis. اس کو یونائٹیڈ نیشنز کے ایشو نہ بتائیں, اس کو جو ہے یورپین پولیٹکس کے ایشو نہ بتائیں, just stick to what the subject and then be very coherent. آپ کو بہت کوہیرنٹ رہنا ہے, آپ کو بہت اسپاٹ آن رہنا ہے, آپ کو بہت ریلیونٹ رہنا ہے. ریلیونسی از دا کی ٹو کلیئر ایسے. اگر آپ ریلیونٹ ہیں تو پھر آپ ایسے بالکل کلیئر کریں گے. اینڈ دین آفٹر, بیکاز انگریزی کا پیپر ہے, اٹس این انگلش ایگزام, تو انگلش میں آپ کے اسکلز ہونے چاہیے. بیسک لیول جو ہوتی ہے دیٹ, بیکاز یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, دس از ناٹ اے نیشنل لینگویج, لیکن امتحان جو ہے وہ انگریزی میں ہی ہو رہا ہے, تو آپ کو اپنے انگلش اسکلس کو پالش کرنا چاہیے. اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ پڑھیں ریڈنگ سے. وین یو کیپ ریڈنگ آرٹیکلز, وین یو کیپ ریڈنگ انٹرنیشنل رائٹرز, تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنی بات کو فریم کس طرح سے کرتے ہیں, سو دیٹ یو لرن دا آرٹ آف فریمنگ سم تھنگ دیٹ یو نو. آرام سے آپ اس کو فریم کرتے ہیں, اس کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ میں لے کر آتے ہیں, اینڈ دین یو نو کہ اگر آپ کو کوئی چیز پتہ ہے تو اس کو کس طرح سے ایگزامنر کے سامنے رکھنا ہے. فار پریسی جو ہے اٹس پریکٹس, دا مور یو پریکٹس دا بیٹر یو گوئنگ ٹو ڈو. اور اس میں اسٹوڈنٹس پریکٹس کرتے رہیں, آپ کے پاس پاس پیپرز ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں, ذرائع ہیں. واٹ آئی ووڈ ڈو از, پریسی کے ہم پریکٹس تو کرتے تھے, لیکن میں ڈان میں جو آرٹیکلس پڑھتی تھی میں ان کی پریسیز بناتی تھی, تو وہ میرے نوٹس بھی بن رہے ہوتے تھے, اور وہ ایک سارٹ آف میری پریسی کی پریکٹس بھی ہو رہی ہوتی تھی, بیکاز میں اس کو کنسائز کر کے اس کے آرٹیکل کے کرکس کو لکھنے کی کوشش کرتی تھی. سو
طریقے بہت زیادہ ہیں, بٹ آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو ورک اسمارٹ. اف یو ورک اسمارٹ, آپ کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے اپنے لیے, آپ کے لیے چیزیں کام کریں گی, اینڈ یو اسٹک ٹو دوز, تو یو ول ڈو ویل. کافی بیچ میٹس میرے جو گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہیں, جو بڑی یونیورسٹیز میں نہیں پڑھے, بڑے ریناؤنڈ کالجز میں نہیں پڑھے, اٹس ٹرو دیٹ کہیں نہ کہیں کچھ اسٹوڈنٹس کو کہیں نہ کہیں ایج ملتا ہے, بٹ دیر لائک آئی سیڈ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ ٹو ہارڈ ورک. I remember someone told me that you could qualify because آپ یہاں سے پڑھی تھی, وہاں سے پڑھی تھی, and I told that person, میں نے کہا for some reason I've always seen that students جو بھلے گورنمنٹ اسکول سے پڑھے ہوں یا کسی پرائیویٹ بڑے اسکول سے پڑھے ہوں, اگر دونوں میں سے جو محنت کرتا ہے that person bags success. So I don't think that is true. اس طرح سے نہیں ہے. اگر آپ محنت کریں گے, اگر آپ you burn your midnight oil, you'd work hard, you'd do things اپنے حساب سے, اور اگر آپ کا ٹارگٹ آپ کے لیے سیٹ ہے, if you motivated enough to achieve it, تو your schooling does not matter. What matters is that آپ نے محنت کی ہو اور آپ resilient رہے ہو اپنے ٹارگٹ. You have this undeterred determination to not give up, کہ میں جو ہے اس چیز کو چھوڑوں گا نہیں, اور I have this target set, I am going to achieve this, میں اس کو اچیو کر کے رہوں گی. اس میں آپ کی اسکولنگ میٹر نہیں کرتی ہے. تھوڑا بہت ایج ہوتا ہے, بٹ دیر از نتھنگ دیٹ یو کین ناٹ لرن ان اے لیٹر اسٹیج ان لائف. ہمیشہ اگر کسی کو آپ سے تھوڑا ایج ہے اور اگر آپ محنت کریں گے تو آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. سو یہ جو ہے آئی ڈونٹ تھنک دیٹس ٹرو. محنت اگر کوئی کرے, اپنی شارٹ کمنگس کو آئیڈینٹیفائی کرے, ان کو فلفل کرے اور ان کو اوور کم کرے زیادہ محنت کر کے, تو وہ بالکل ہو سکتا ہے. اب جب آپ ریٹن دیتے ہیں تو یور انٹیلیجنس از ٹیسٹڈ. ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ انٹیلیجنٹ اور ہاؤ ویل دیٹ پرسن ڈز. ان کے پاس آپ کے ریٹن اسکورز ہوتے ہیں. اب ان وائی آئی بلیو دو چیزیں ٹیسٹ ہوتی ہیں. ایک آپ کی ٹیسٹ ہوتی ہے کہ ہاؤ ویل یو پریزنٹ یور سیلف. Because you're going to be sitting with people who are going to be policy makers, who are going to be representatives, international podiums pe, national podiums pe, provincial levels pe. So how well you present yourself, how well you can speak, اپنی بات کنوے کس طرح سے کر پا رہے ہیں, اینڈ دین آپ کا کانفیڈنس. اوور آل پرسنالٹی اسیسمنٹ میرے حساب سے انٹرویو میں ہوتی ہے. انٹیلیجنس آپ کی ہے ہی ہے, جو نالج کمپوننٹ ہے وہ تو آپ کا ٹیسٹ ہو چکا ہے. اب وہ آگے اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ ویدر یو کین ٹیل دا انٹرویو واٹ یو نو. اس میں میری اسٹریٹجی تھی بیکاز آئی ہیڈ اسکورڈ ویل ان دا انٹرویو. سو واٹ آئی ڈیڈ واز دیٹ آئی وینٹ اینڈ آئی مینٹینڈ آئی کانٹیکٹ ود ایوری سنگل پرسن ان دا انٹرویو روم, گریٹڈ ایوری سنگل پرسن انڈیویجولی. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ لوگ چیئرمین کو گریٹ کر لیتے ہیں, ہو از چیئرنگ دا انٹرویو پینل, باقی جو ہے ممبرس کو اگنور کر دیتے ہیں. سو آئی میڈ شیور دیٹ آئی گریٹ ایوری سنگل پرسن ان دا روم انڈیویجولی, اینڈ دین دے اسٹارٹ دا کنورسیشن. آئی واز ریلیکسڈ. کافی جگہوں پہ وہ آپ کے کانفیڈنس کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ سے مشکل سوال پوچھیں گے, وہ تھوڑے ہارش ہو جاتے ہیں. سو دے وانٹ ٹو سی واٹ یو ڈو ان اے سچویشن آف کرائسس. اف یو آپٹنگ فار اے سروس جس کا کام پبلک سروس ہے اور جن میں عوام میں آپ کو ڈیل کرنا ہے, اور اگر آپ ایک پینلسٹ سے جو اس کو آپ کو لگتا ہے اینڈ ہی از اے لٹل ہارش اور اینڈ یو لوز یور وٹس اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا, سو ہاؤ ول یو مینیج پبلک. تو وہ ان چیزوں کو ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر سوال پوچھتے ہیں. یو ہیو ٹو مینٹین لائک یور پوسچر, یو ہیو ٹو مینٹین یور سیلف اچھے طریقے سے ان ٹرمز آف ہاؤ یو ڈریس. یو ہیو ٹو پریزنٹ یور سیلف ویل. اپنی بات کو کنسائز لمیٹڈ ورڈز میں اچھے طریقے سے ٹو دا پوائنٹ آپ کو ان کو بتانا ہوتا ہے, سو دیٹ دے انڈرسٹینڈ, اے لے مین کین انڈرسٹینڈ. آپ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی سم واٹ ٹیسٹ ہوتی ہے, اینڈ دین ہاؤ ویل یو ڈو انڈر پریشر. اگر یہ کچھ چیزیں ہیں آپ پریکٹس کرتے رہیں. اس کی سب سے اچھی اسٹریٹجی ہوتی ہے موک انٹرویوز, جو کافی اکیڈمیز لیتی ہیں. واٹ آئی اینڈ مائی بیچ میٹس وڈ ڈو از کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے موک انٹرویوز لے رہے ہوتے تھے. وی وڈ کم ٹوگیدر ایٹ دا اکیڈمی ایوری سنگل ڈے, اور ہم ایک دوسرے کے موک انٹرویوز لے رہے ہوتے تھے. کوئی ایک دوسرے سے سوال پوچھتے تھے, اینڈ دین وی وڈ گرل ایچ ادر, اینڈ دین سم ٹائمز یو وڈ گیٹ ڈیفینسو کہ نہیں یہ تو میں نے اس طرح سے بولا ہے. سو دے وی وڈ دین ایکسپلین ایچ ادر کہ ڈیفینسو نہیں ہونا ہے. وہاں پہ اگر ہوتا ہے تو وہ پینلسٹ ہیں, ان کے سامنے تو ڈیفینسو نہیں ہوں گے. سو یو ہیو ٹو مینٹین یور کمپوزر, صحیح طریقے سے بات کو ان کو سمجھانا ہے, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو لوز یور گرپ اوور یور سیلف. تو اس طرح سے ان چیزوں نے ہیلپ کیا. دین آئی اپیئرڈ فار موک انٹرویوز کافی اکیڈمیز میں. ڈفرینٹ پینلز ہیں اوور دا ٹائم, سو ڈفرینٹ پینلسٹ ہوتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آتا ہے ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے.
سو پریکٹس سے, نالج سے یو وڈ آلسو سی کہ کس کس طرح سے سوال ہیں. ہر پینلسٹ اپنے حساب سے ڈفرینٹ سوال کرے گا. سو اس طرح سے یو وڈ ڈو ویل ان دا انٹرویو, بٹ دا کی از ٹو پریکٹس اینڈ ٹو مینٹین یور پرسنالٹی, کمپوزر اینڈ ٹو پریزنٹ یور سیلف ویل ان فرنٹ آف دا پینل. چوائس بھی تھی, چانس بھی تھا. اس سے پہلے آئی واز ورکنگ ان نیب, تو وہاں سے آئی فینسیڈ یونیفارم سروس. تو اس وجہ سے اینڈ دین ایز فیٹ وڈ ہیو اٹ کہ آئی کیم اینڈ دین میری ایلوکیشن پولیس میں ہی ہو گئی. وین آئی گاٹ ایلوکیٹڈ ان پولیس, تو بیکاز سم پیپل ان مائی فیملی رادر دین کانگریچولیٹنگ مائی مدر پرٹیکولرلی اینڈ مائی پیرنٹس, انہوں نے جو ہے ان سے تھوڑا افسوس کیا کہ دس اے ویری ڈیفیکلٹ سروس, اٹس ناٹ فار گرلز, اور یہ پولیس میں آ گئی ہیں. سو ویدر واز شی سو لو ان میرٹ دیٹ شی اینڈڈ اپ ان پولیس, یا کس وجہ سے پولیس آپٹ کی, کسی نے سمجھایا نہیں تھا. تو جب میری ایلوکیشن ہوئی تھی, rather than being happy the first day, I was a little sad because my parents were sad, they were a little worried, my mother was worried. Lekin then I joined the service and I could not be happy, alhamdulillah. This service gives me a lot of scope to help people. I believe کہ ہر سروس اپنے حساب سے پبلک سروس ڈلیوری کرتی ہے, لیکن جتنا پبلک سروس ڈلیوری کا مارجن آپ کے پاس پولیس میں ہے, اٹس ویری لیس ان ادر سروسز. ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. یو ڈیل ود ایوری فیکشن آف سوسائٹی, جو پور ہیں, جو ہیلپ ہیں, غلط ہو رہا ہے, آپ کے پاس بہت اسکوپ ہے ان کو ہیلپ کرنے کا. ایوری ڈے از اے نیو ڈے, ایوری ڈے از اے نیو چیلنج. دس سروس از ناٹ اسٹیگننٹ, اسٹیگننسی نہیں ہے اس سروس میں. آپ روز آتے ہیں, یو انویسٹیگیٹنگ, یو ڈوئنگ تھنگس. اٹس اے ڈپارٹمنٹ دیٹ ٹیکس نو ڈیز آف. عید ہو یا کوئی ایونٹ ہو یا محرم ہو یا نیو ایئر ہو, اینی ڈے, کبھی بھی تھانہ بند نہیں ہوتا. پولیس اسٹیشن از آلویز اوپن لائک ہاسپٹلس. اٹس این اسینشیل سروس. تو اٹس اے سروس دیٹس ڈفرنٹ, یو ہیو نو ڈیز آف. آپ سنڈے پہ اگر کوئی ہو جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کبھی سنڈے پہ تھانہ بند ہے. دیر از نو سچ تھنگ ایز دیٹ. تو اس طرح سے I ended up in police, but every day is a new challenge, every day is a new day, and every day you're learning something new, every day you're helping a new person, every day آپ کو دعائیں بھی مل رہی ہوتی ہیں. Just yesterday a batchmate of mine messaged me that her daughter saw me on the news, and then she said that Mama, your friend is a girl and she's in police, I want to be in police too. For girls I would say that don't let your gender define your career choices. There's nothing that you cannot do. I think there's more that you can do as compared to the opposite gender. ہم tolerant ہوتے ہیں, we have the capacity to deliver. So for girls, never let anybody else tell you what you can or cannot do. اپنے آپ اپنی individual personality assessment کر کے whatever you think you can excel at, do it. I remember I went to the academy and there was this person who asked me why police, and my question was why not? Why can you join police and I cannot join police because I'm a girl? You see, girls are doing exceptionally well. So for all the girls out there who think کہ کس طرح سے کرنا ہے, whether police میں جانا ہے یا foreign service میں کیسے جانا ہے because I'm a girl, یہ field جیسے join کرنی ہے because I'm a girl, don't listen to people, do what you want to do. Sky is the limit and there's nothing, absolutely nothing that you cannot do. So don't let anyone else define your career choices. اپنے آپ سے personality assessment کر کے خود define کریں. And lastly, sky is the limit. It does not matter what kind of a student you've been. پہلے آپ نے جو کر لیا ہے, پہلے آپ اس طرح سے تھے, پہلے you couldn't do something. It does not matter. It does not define what you cannot do or can do now. I was an average student. I've seen that I worked hard and I achieved something. So for youth I'd say that mehnat karein. There is no substitute, absolutely no substitute to hard work. No matter what background you come from, no matter what school you've studied in, no matter aapki education kitni basic rahi hai, no matter aapki field is taraf ki hai but aapko lagta hai ki ab mera interest isme hai, if you've opted for a field, bachelor's kar liya, master's kar liya, aap kuch aur karne ka dil kehta hai, do it. Do what interests you. اپنے ٹارگیٹس میں ریزیلینٹ رہیں. سیٹ یور ٹارگیٹس اینڈ اسٹک ٹو دیم.
جسٹ اسٹک ٹو یور ٹارگیٹس، ان کو اپنی نظر میں رکھے اینڈ دین ان کو اچیو کرنے کے لیے ٹیک اے سنگل اسٹیپ، اسٹارٹ سم ویئر، ڈٹرمنڈ رہیں. یو ہیو ٹو ہیو اے لاٹ آف ڈٹرمنیشن ٹو اچیو یور ٹارگیٹس، اس میں ڈٹرمنڈ رہیں، ریزیلینس شو کریں. اینڈ اگر آپ اپنی زندگی میں جو ہے ایک ڈسپلن لے کر آئیں گے، اف یو آر ڈسپلنڈ ان ہاؤ یو فنکشن، اف یو آر ڈسپلنڈ ان ہاؤ یو گو اباؤٹ، اگر آپ کے ٹارگیٹس بہت فرم ہیں اور آپ کے جو ہے ارادہ کافی پختہ ہے، تو آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں.